بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، ہم مولانا محمد حسین آزاد کا مضمون محنت پسند خدمت پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اس کا دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا۔ یعنی طالبات، ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ اس میں مصنف جو ہے ایک ایسے ملک کی بات کر رہے ہیں کہ جو بہت زیادہ سرسبز اور شاداب تھا، ہر طرف خوشحالی تھی، لوگ جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، کوئی جلن حسد گھٹن ایک دوسرے کے دل میں دوسرے کے لیے نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا، کہ اتفاق سے ایک وسیع یعنی ایک بڑے میدان میں پھولوں کا تختہ کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا۔ عالم دنیا، یعنی اس پھولوں کے تختے سے پوری دنیا جو ہے وہ خوشبودار ہو گئی، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ یعنی اس کی خوشبو سے کیا ہوا کہ اس کی خوشبو اچھی تو تھی لیکن گرم اور تیز یعنی چبھنے والی تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ یعنی اس پھولوں کے تختے سے جو خوشبو نکل رہی تھی، اس کے پھولوں سے اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئی، یعنی لوگوں پر اثر ہو گیا، لوگوں کے ذہنوں پر اس کی بدبو اور خوشبو سے جو ملی جلی ہوا تھی اس سے لوگوں کے دل بدل گئے۔ ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہو گئی، کھٹک یعنی یہ چبھن پیدا ہو گئی کہ سامان عیش و عشرت کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے۔ یعنی کیا لوگوں کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی، جلن پیدا ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ جو عیش و عشرت کا جو سامان ہے جو اس ملک میں اللہ نے مہیا کیا ہے وہ صرف میرے لیے ہی ہے اور یہ میرے کام ہی آنا چاہیے۔ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ حسد ہونا شروع ہو گیا۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کی شیطان آ کے چلاکیاں دکھانے لگے۔ اس سے غرض یعنی اس پھولوں والے تختے کی ناگوار بدبو سے انسانوں کے اندر بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی، جس سے کیا ہوا کہ اس گلزار میں یعنی اس باغ میں گلگشت کے بہانے یعنی چہل قدمی کے بہانے فریب کے جاسوس آنے شروع ہو گئے اور سینہ زوری کے شیطان آ کر چلاکیاں دکھانے لگے۔ یعنی تمثیلی انداز میں مصنف بیان کر رہی ہے کہ فریب کے جو جاسوسی کرنے والے لوگ تھے اور شیطان جو سینہ زوری کے شیطان تھے انہوں نے اپنی چال بازیاں دکھانا شروع کر دی۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی لوٹ مار، یعنی چند دنوں کے بعد ہی فریب کے جاسوسوں اور سینہ زوری کے شیطانوں کی چالاکیاں مزید بڑھنے لگیں اور غارت تاراج لوٹ مار آن پہنچے۔ یعنی غارت یعنی لوٹ مار کرنے والے، تاراج یعنی ڈاکہ زنی کرنے والے، سب جو ہے وہ یہاں پر آ کر اپنی منمانیاں کرنے لگے اور ہر ایک سے ایک چیزیں اور نعمتیں چھیننے لگے۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی، حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر لیا۔ یعنی اس باغ میں جس کا نام تھا باغ ملک فراغ، تو اس میں کیا ہوا کہ جب تمام قسم کے شیاطین اور جاسوس، فریب کے جاسوسوں نے اپنے قدم رکھنے شروع کیے تو آہستہ آہستہ غرور، خود پسندی یعنی انا پرستی، حسد یعنی جلن جیسی بیماریوں نے اس باغ میں جگہ کر لی، اپنا گھر کر لیا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، یعنی اس صحبت کی وجہ سے لوگ جو ہیں بہت زیادہ ان کے ذہن اور دل خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے تھے۔ یعنی یہ تمام جاسوس اور شیطان کیا لائے تھے اپنے ساتھ؟ دولت کا پیمانہ۔ یعنی وہ دیکھتے تھے کہ دولت، جس کے پاس دولت ہے وہی زیادہ امیر اور وہی زیادہ دنیا میں مقبول ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے فاروق الربالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بے وجہ کھلے ہوئے تھے۔ پہلے تو خدائی کے کارخانے یعنی پہلے تو اس ملک کے تمام جو کارخانے تھے یعنی مال و دولت تھی، فاروق الربالی کے آئین یعنی فاروق الربالی کے دستور اور آزادی کے قانون کے وجہ سے کھلے ہوئے تھے۔ یعنی عیش و عشرت، عیش اور وافر سامان اور فراواں جو کچھ درکار تھا موجود تھا۔ یعنی عیش و عشرت کے تمام سامان جو تھے وہ یہاں پہ موجود تھے۔
اور اسی بے احتجاجی کو لوگ توانگری کہتے تھے، توانگری دولت مند، یعنی اسی وجہ سے اس لاپرواہی کو لوگ دولت مند کہتے تھے، مگر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن توانگر ہم جبھی ہوں گے جبکہ ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہوگا۔ یعنی ان جاسوسوں اور شیطانوں نے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے اندر یہ بیماری ڈال دی کہ تمہیں کسی بات کی کسی چیز کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارے پاس مال بہت زیادہ ہونا چاہیے، عیش و عشرت کا سامان بہت ہونا چاہیے۔ یعنی انہوں نے امیری کا جو معیار ہے وہ صرف یہی کر دیا کہ آپ کے پاس جو ہیں وہ نعمتیں بہت ہونی چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے ہمسائے کا حق مارنے لگے، اور جو غریب ہمسائے تھے اس کو بالکل ہی انہوں نے محتاج کر دیا۔ اور جبکہ ہمسایہ ہمارا محتاج ہو، ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی ضرورت کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سنبھال لینا پڑا ہو، یعنی اس بیچارے ہمسائے کو جو بہت خرچوں کی کثرت کی وجہ سے اور ضرورتوں کی شدت کی وجہ سے بہت زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کا موازنہ کرتے تھے، اور جو ہمسایہ زیادہ خوشحال نظر آتا تھا وہ اس سے جلتے تھے اس ملک کے لوگ، اور اپنے آپ کو محتاج خیال کرتے تھے۔ تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتجاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا۔ احتجاج یعنی ضرورت، افلاس یعنی غربت، یعنی اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ ضرورت نے اور غربت نے اپنا جو ہے لباس اس کو نہایت ہی بزرگانہ لباس پہنایا، اپنے آپ کو معزز کہلا کر پیرزادے بن کر وہ اس ملک میں آ گئے، اور حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، اور حضرت آدم یعنی آدم کی فطرت ہے کہ طمع خام کے خمیر، یعنی وہ فطرت میں آدم کی فطرت میں لالچ بھری ہوئی ہے۔ تو وہ جب انسانوں نے ان دونوں کو دیکھا، یعنی احتجاج اور افلاس کو جو نہایت ہی معزز اور پیرزادے لگ رہے تھے، تو انہوں نے ان کی ہر ایک بات کو مانا، خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے۔ یعنی خسرو آرام یعنی اپنے بادشاہ کی عقیدت کو چھوڑ کر وہ احتجاج اور افلاس جو بزرگ لباس پہن کر اس ملک میں آئے تھے اس کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر دیا اور ان کے پیروکار ہو گئے۔ چنانچہ ان سب کے مرید اور معتقد ہو گئے، عقیدت مند، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ اپنے آپ کو ہر شخص اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا، یعنی وہ ہر کوئی اپنے آپ کو یہی سمجھنے لگا کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، جبکہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن یہ بیماری ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو ضرورت مند اور حاجت مند محسوس کرنے لگے، اور وہ لالچی ہو گئے۔ مقام افسوس یہ ہے، یعنی افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا۔ بدنیت یعنی اس بری نیت والے، ناحس قدم یعنی ناپاک قدم۔ کس کے ناپاک قدم؟ یعنی احتجاج اور افلاس کے جو ناپاک قدم اس ملک میں آئے تھے ملک فراق میں، تو ملک فراق کا جو رنگ روپ تھا وہ بالکل ہی بدل گیا، ہر قسم کی نعمتیں ان سے چھین لی گئیں، اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم پھیل گیا۔ یعنی انواع اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا، حاجتوں ضرورتوں، انواع اقسام قسم کی، یعنی قسم کی ضرورتوں نے ملک فراق کو گھیر لیا۔ سال میں 4 موسم ہو گئے، یعنی پہلے صرف گرمی یا سردی ہوتا تھا، اب 4 موسم ہو گئے۔ زمین بنجر ہو گئی، ویران ہو گئی، میوے کم ہو گئے، یعنی پھل جو ہے وہ نایاب ہو گئے، کم ہو گئے۔ ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ ساگ پات یعنی سبزیاں، اور موٹی قسم کے یعنی جڑی بوٹیوں جیسے جو گھاس پھوس تھی اس پر اب ان کی گزران ہونے لگی، ان کا گزر اوقات ہونے لگی۔ پہلے طرح طرح کے پھل اور میوے اور سبزیاں تھیں، لیکن اب
وہ زمین بیرار ہو گئی، میوے کم ہو گئے، سبزیاں اور جڑی بوٹیاں جو ہے اس پر گزارا ہونے لگا۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا۔ جاڑے یعنی سردی نے بالکل ہی مجبور کر دیا۔ کسی قسم کی نباتات اور کسی قسم کا پھل جو ہے اور کوئی سبزی سردی کے موسم میں نہ پکتی۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا۔ قحط سالی کا ٹڈی دل یعنی بہت زیادہ ہنگامہ برپا کرنا، یعنی کبھی کبھی قحط سالی بھی بہت زیادہ آ جاتی۔ اسی لشکر میں وبا اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے، یعنی قحط کے ساتھ ہی طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ تمام ملک میں پھیل جاتی۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراغ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک قلم برباد ہو جاتا، یک قلم فوری طور پر۔ الغرض عالم میں یعنی دنیا میں ایسا تہلکہ پڑا، ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ ملک فراغ کے انتظام میں اگر درستگی نہ کی جاتی تو ملک ساری دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، غضب شدید تھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ تمام دکھ تو یہ لوگ سہ گئے لیکن قحط بہت مشکل تھا، شدید تھا، کیونکہ بھوک تھی، پیاس تھی۔ وہ لوگ جو کبھی ان کو بھوک پیاس کا پتہ ہی نہیں تھا، ان کو نہ پیاس لگتی تھی نہ بھوک لگتی تھی پہلے، جب تمام نعمتیں چھن گئیں اور ہر قسم کی جو پھل سبزیاں باغات ان سے چھین گئے تو قحط سالی نے ان کو بالکل ہی پریشان کر دیا۔ چنانچہ یہ ساری نحوستیں احتجاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئیں۔ نحوستیں بیماریاں پریشانیاں، احتجاج اور افلاس کی نحوست کی وجہ سے ہی، بدقسمتی کی وجہ سے ہی ملک فراغ میں اس طرح کی پریشانیاں آئیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ یعنی جب ان کو سمجھ آئی ملک فراغ والوں کو کہ یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی، تو وہ بہت زیادہ پچھتائے کہ ہم نے نحوست اور افلاس کی بات کو کیوں مانا اور کیوں محتاج ہو گئے اور کیوں حاجت مند ہو گئے، جبکہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ تھا۔ تو عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر مشورہ تجربے کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ عالم یعنی دنیا کی یہ حالت دیکھی تو تدبیر یعنی ترکیب، مشورہ یعنی مشورہ کرنا، تجربہ کار یعنی دنیا کے تجربہ کار جو ہیں وہ اس دنیا سے الگ ہو گئے، الگ تھلگ ہو گئے اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے، تو وہ الگ تھلگ ایک سیب کے درخت کے نیچے جھولا ڈال کر الگ ہی اپنی دنیا بسائے ہوئے تھے۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے اصلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے۔ صاحب ضرورت یعنی ضرورت مند جو ان سے مشورہ کرنے جاتا تدبیر سے اور تجربہ کار دنیا سے، تو وہ ان کو اصلاح مناسب یعنی مناسب صلاح دے دیا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا کوئی ایسی راہ نکالیے جس سے احتجاج اور افلاس کی بلا سے بندگان خدا کو نجات ہو۔ یہ سب مل کر یعنی ملک فراغ کے تمام لوگ جو ہیں وہ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے کہ خدا کے لیے ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکالیے جس سے احتجاج اور افلاس کی بلا سے ہمیں بندگان خدا یعنی خدا کی مخلوق کو نجات ملے۔ وہ بہت خفا ہوئے۔ کون بہت خفا ہوئے؟ تدبیر اور مشورہ، اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، یعنی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ملک فراغ والوں کو کہ تم نے خود ہی غلطی کی ہے اور خود ہی تم اب اس غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت انسان تھا، یعنی تدبیر اور مشورے نے ان کو کہا کہ خسرو آرام جو تمہارے ملک کا بادشاہ تھا وہ ایک فرشتہ اور نیک سیرت بادشاہ تھا، تم نے اس کا حق شکر ادا نہ کیا، یعنی تم نے اس کا شکر کا حق ادا نہ کیا بلکہ ناشکری کی اور اس کو جو ہے برا بلا کیا اور اس کے پیروکار نہ رہے اور افلاس اور غربت کے پیروکار بن گئے، تو اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا، یعنی اس مصیبت کو تم نے اپنے ہاتھوں خود خرید لیا ہے۔ یہ افلاس بڑی بری بلا ہے۔ یہ افلاس یعنی مشورے نے اور تدبیر نے ان کو بتایا کہ افلاس جو ہے یعنی غربت جو ہے وہ بڑی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے، بے بس یعنی مجبور، بے کس لاچار کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود
سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں، یعنی وہ مانگنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے۔ دیکھو اسی نے ملک فراق کو کیسا تباہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو تدبیر و مشورے نے ملک فراق کے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو تم نے اپنے جانوں کو خود ہی ظلم کر لیا اور تم نے افلاس جس کی بات کو مانا اور کیسا ملک فراق کو تباہ و برباد کر دیا کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں، کہ انسانوں کے دلوں کے باغ کس طرح ویران کر دیے۔ پہلے کتنی محبت تھی، کتنی زیادہ پیار تھا، کتنا زیادہ سکون اور امن تھا، اور اب جو دل ہیں وہ ویران ہیں۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ اب اس مشکل صورتحال سے نکلنے کی ہمیں کوئی صورت سمجھ نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ احتجاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خردمند ہے۔ یعنی تدبیر اور مشورے نے ملک فراق کے لوگوں کو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ احتجاج یعنی غربت اور افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام خردمند محنت پسند خردمند ہے۔ خردمند ہوتا ہے عقل مند، محنت پسند یعنی محنت کرنے والا، محنت پسند عقل مند ہے۔ یعنی یہ نام ہے احتجاج اور افلاس کے بیٹے کا۔ اس کا رنگ ڈنگ کچھ اور ہے۔ رنگ ڈنگ یعنی اس کا طور طریقہ غربت اور افلاس سے مختلف ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔ امید یعنی امید جو ہے، امید یعنی خواہش، تمنا جو ہے وہ اس کا دودھ پی کے وہ پروان چڑھا ہے۔ ہنرمندی نے اسے پالا ہے، ہنرمندی یعنی محنت نے اس کو پالا ہے۔ کمال کا شاگرد ہے، یعنی وہ با کمال شاگرد ہے، ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو۔ یعنی تدبیر اور مشورے نے کہا کہ محنت پسند خردمند کے پاس جاؤ جو احتجاج اور تدبیر کا، اس احتجاج اور افلاس کا بیٹا ہے، اور وہ امید کا اس نے دودھ پیا ہے، اور کمال کا وہ شاگرد ہے، اور ہنرمندی نے اسے پالا ہے، تو اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت میں چلا جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی بہتر مشورہ دے اور بہتر تدبیر سوچے تمہاری اس مصیبت سے تمہیں نکالنے کی، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، اسی بیٹا کس کا فرزند ہے؟ احتجاج اور افلاس کا بیٹا ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے۔ کہتے ہیں کہ امید جو اس کی ماں ہے، اس کے دودھ کا زور اس کے بازوؤں میں ہے، اور سلطنت کا مقدمہ بھی اس کے درمیان میں ہے، یعنی وہ سلطنت کو چلاتا ہے۔ استاد کی پھرتی اور چلاکی طبیعت میں ہے، یعنی کمال جو ہے وہ اس کا استاد ہے، اس کی تربیت میں، اس کی طبیعت میں اس کی چلاکی بھی ہے، شاید کچھ کر گزرے، یعنی شاید تمہارے لیے کچھ وہ بہتر کر سکے۔ تدبیر و مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت کا خردمند کے سراغ پر نکل گئے۔ یعنی سب نے تدبیر اور مشورے کا شکریہ ادا کیا، اور ملک فراق کے لوگ جو ہے وہ محنت پسند خردمند کے تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور دامنے کو میں دیکھا، دامنے کو یعنی پہاڑ کے دامن میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے۔ جوان قوی ہیکل یعنی طاقتور جسم کا مالک جوان ایک کھڑا ہے، چہرہ اس کا ہوا سے مرجھایا ہوا ہے، دھوپ سے تمتمایا ہوا ہے، یعنی دھوپ کی گرمی سے وہ سرخ ہے۔ مشقت کی ریاضت نے بدن اینٹھا ہوا ہے، یعنی محنت اور مشقت کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ سخت ہے، پسلیاں ابری ہوئی ہیں، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان ہے، ایک ہاتھ میں مماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، یعنی اس کے ایک ہاتھ میں کھیتی باڑی کا سامان ہے، دوسرے ہاتھ میں مزدوری اور مماری کے اوزار لیے ہوئے ہانپ رہا ہے، یعنی وہ زور زور سے سانس لے رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ ابھی ایک برج کی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، برج کی عمارت یعنی ایک بڑی عمارت کی بنیاد ڈال کر وہ ابھی آیا ہے۔ سب نے جھک کر سلام کیا، یعنی اہل فراق کے لوگوں نے اس کو جھک کر سلام کیا، اور یہ ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی، داستان کہانی یعنی اپنی مصیبت کی ساری داستان ملک فراق کے لوگوں نے خردمند محنت کش کو سنائی۔ عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیکسٹ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔